جی تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کچھ اہم پوزیشنز کے تبادلوں کے حوالے سے، اور یہ جو اہم تبادلے ہوئے ہیں یہ ہوئے ہیں سینئر پولیس افسران کے۔ وفاق نے تبادلے روٹیشن پالیسی کے تحت کیے ہیں، اور وزیر اعظم نے کیونکہ روٹیشن پالیسی پر سختی سے عمل کرنے کے احکامات بھی دیے تھے، جس کے بعد اب یہ تبادلے کیے گئے ہیں۔ اچھا، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں جو بعض افسران ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی قریب سمجھے جاتے تھے، بعض افسران کا اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ تھا، اور سندھ پولیس کے تمام اہم ڈی آئی جیز کا دوسرے صوبے میں تبادلہ اسی وجہ سے کیا گیا، کیونکہ دیکھیں روٹیشن از ویری امپورٹنٹ۔ آپ ایک جگہ جہاں پہ جمے رہتے ہیں پھر وہاں پہ آف کورس پھر آپ کی شاہی بھی بنتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، لیکن پنجاب کے حساب سے غالباً فارمولا چینج ہے، کیونکہ وہاں پر تو ہم نے دیکھا کہ 2-2.5 سال میں کوئی 6-7 آئی جیز چینج ہو گئے اور چیف سیکرٹریز چینج ہو گئے، تو بہرحال دوسرے صوبوں کو بھی اس کی عادت ڈالی جا رہی ہے۔ اور ویسے تو کہا جاتا ہے ایک رول یہ موجود ہے کہ کسی سینئر پوزیشن اگر ہو جیسے کہ آئی جی یا کسی چیف سیکرٹری کی، تو 3 سال تک کم از کم اس پر اس کی تعیناتی کا ٹینیور ہوتا ہے، اور اگر اس کو ہٹایا جاتا ہے تو دے مسٹ گیو اے سالڈ ریزن فار دیٹ، لیکن اس کے باوجود وہ ہوتا رہا۔ اب یہ جو تبادلے کیے گئے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی کے قریب افسران تھے۔ اچھا، 2 اس کے اندر منطق ہیں، ایک تو یہ ہے کہ روٹیشن پالیسی جیسی بھی ہو اس پہ مینوان عمل ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ یا پھر کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کی وجہ سے یا قربت کی وجہ سے، ظاہر ہے ایک جگہ پتھر بھی پڑا رہے تو بھاری ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچھ عام امپورٹنٹ نام ہے جو ہمیں ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کرتے چلیں کہ ڈی آئی جی مقصود احمد کی خدمات جو ہیں وہ حکومت پنجاب کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ مقصود احمد کئی سال سے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کی سربراہی کر رہے تھے۔ نعیم احمد شیخ کی خدمات بھی حکومت پنجاب کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ نعیم احمد شیخ بطور ڈی آئی جی اسپیشل برانچ خدمات اپنے انجام دے رہے تھے۔ ثاقب اسماعیل میمن صاحب، ان کی خدمات بھی حکومت خیبر پختونخوا کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ ثاقب اسماعیل بطور ڈی آئی جی ایسٹ خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ وہ طویل عرصے سے سندھ میں تعینات تھے۔ ڈی آئی جی نعمان صدیقی کا تبادلہ بھی خیبر پختونخوا کر دیا گیا ہے۔ نعمان صدیقی ڈی آئی جی سی آئی اے کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ جاوید اکبر ریاض، ان کا جو تبادلہ ہوا ہے پنجاب میں، اور عبداللہ شیخ کا تبادلہ ہوا ہے خیبر پختونخوا پہ۔ تو کافی بڑے بڑے نام ہیں جو کافی عرصے سے سندھ میں سرو کر رہے تھے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ہوا ہے یہ سب کچھ، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جرائم کی دنیا پر نظر رکھنے والے نذیر شاہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ تو نذیر بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل، دیکھیے یہ روٹیشن پالیسی ویسے تو یہ ایک روٹین کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر 2018 کو ایک لیٹر نکلا تھا جس میں سندھ پولیس کے تقریباً 21 ملازمین تھے جن کے تبادلے 2018 میں کیے جانے تھے، لیکن وہ ہو نہیں سکے تھے، تو 3 سال سے تو یہ ویسے ہی پینڈنگ میں تھے۔ اس سے قبل جو 4 پولیس افسران کے تبادلے کیے گئے جو اہم سیٹوں پر تھے، جس پہ عرفان بلوچ جن کو ابھی اسلام آباد تعینات کیا گیا ہے، اور فدا حسین مستوئی ہے، اقبال دارہ ہے، اور منیر شیخ ہیں، ان کے تبادلے تو دوسرے صوبوں میں کر دیے گئے، لیکن ان کے تبادلے ہونے کے بعد جن سیٹوں پر یہ تعینات تھے ان پر ابھی تک کوئی تقرری نہیں ہو سکی ہے۔ یہ سندھ پولیس کے لیے تو نقصان اتنا ہو یا نہیں ہے، لیکن عوام کے لیے بڑا نقصان ہے، کیونکہ جو منیر شیخ ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں تھے، اور جو عرفان بلوچ تھے وہ شہید بے نظیر آباد، مطلب اس طرح مختلف پوسٹوں پہ یہ اپنے اہم عہدوں پہ کام کر رہے تھے۔ اب جو یہ 8 مزید یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہیں، مطلب ان کی خدمات دوسرے، شاہد حامد کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو بلوچستان میں کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں، عمر شاہد حامد انتہائی اہم سیٹ پر تھے، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی، جو سیکٹیرین یا ٹیررزم اس کے خلاف کرنا، ان کے آنے کے بعد انہوں نے کافی اچھا کام کیا عمر شاہد حامد نے، اسی طرح۔ لیکن ان کے جو تبادلوں کے ہمارے پاس جو مدت ملازمت ہے، تو سب سے پہلا نام جیسا تھا کہ مقصود احمد، تو جو ایس ایس یو کے سربراہی بھی کر رہے ہیں، 15 بھی ان کے ماتحت آتا ہے، 15 مددگار کو اور ایس ایس یو کو سمجھے کہ جدید خطوط پر سوار کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، لیکن ان کی مدت ملازمت جو ہے 15 سال سے زائد ہے۔ سندھ پولیس کے سب سے زیادہ جو مدت ملازمت والے تھے وہ جاوید عالم اوڈھو تھے، جن کی مدت ملازمت 21 سال تھی۔ سندھ پولیس میں وہ صرف 21 سال سے کام کر رہے تھے، لیکن ان کا پچھلے اس سے پہلے کافی پہلے تقریباً 2 سال پہلے ان کا تبادلہ ہو گیا تھا۔ جو نعیم شیخ ہیں یہ 15.5 سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ثاقب اسماعیل میمن کو 18 سال ہونے والے ہیں، ڈی آئی جی نعمان صدیقی کو بھی 18 سال ہو گئے ہیں، جاوید اکبر ریاض کو 17.5 سال ہو چکے ہیں، عبداللہ شیخ کو 15 سال 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو عرفان بلوچ کا تبادلہ کیا گیا ان کو 17 سال ہو چکے تھے۔ سندھ میں ہی، سندھ میں، صرف سندھ میں۔ دیکھیں، پالیسی تو یہ کہ 10 سال کے بعد
ان کو دوسرے صوبوں میں بھیجا جاتا ہے. کتنی مدت کے لیے؟ وہ اس کی مدت ہوتی ہے آپ بھلے 2 سال اپنا وہاں پر آپ 2 سال بھی کر کے تاکہ آپ کو ایکسپیرینس ہو نا کہ دوسرے صوبوں میں کام کس طرح سے ہو. وہ کرنے کے بعد آپ بھلے یہاں پر آ کر دوبارہ 10 سال گزار لیں, لیکن آپ کو ایک مرتبہ روٹیشن پالیسی کے تحت آپ کا تبادلہ کرنا پڑتا ہے. تو اس سے قبل جو 2018 میں ان کی جو لسٹیں تیار کی گئی تھی تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا, اور ابھی بھی یہ جو 4 افسران کا جو تبادلہ ہوا تھا, جیسے کہ میں نے بتایا کہ فضا مستوئی, اقبال دارا, عرفان بلوچ اور یہ منیر شیخ, تو ان کی جانب سے عدالت سے رجوع کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے عدالت میں موقف کیا اختیار کیا تھا؟ عدالت میں موقف جو سندھ سرکار تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اہم عہدوں پر تعینات ہیں اور یہ جو کام کر رہے ہیں اگر ان کو ہٹایا جائے گا تو یہ عہدے یہ جو جگہیں متاثر ہوں گی. لیکن عدالت نے اس کو ریفیوز کیا, جس کے بعد ان 4 کے تبادلے کر دیے گئے. اچھا, یہ ویلڈ ریزن تھا؟ وجہ یہ ہے کہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ شخصیات کے تحت نہیں چلتے, وہ ایک ان کے اندر پروسیجر چلتا رہنا چاہیے اور یہی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک شخصیت ہے تو اس کی وجہ سے آپ سب کو جو ہے وہ دیکھیں. میں اس کو اپنی سیٹ کے اوپر تھوڑا سا مثال دوں گا کہ میں کرائم رپورٹر ہوں, میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں, میں چلا جاؤں گا تو شام کو سلمان آ جائے گا, پھر وہ چل جائے گا, تو سیٹ وہی رہے گی لیکن کام کرنے والے تبدیل ہوں گے, تو اس سے کوئی بھی کام متاثر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو بھی آئے گا اس کو پتا ہوگا کہ میرا لیکن اس کے اندر تھوڑا سا فرق میں اس طور پہ کہوں گا کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ سندھ سے بلا کر ایک انسپیکٹر کو کراچی کی کسی جگہ ایس ایچ او لگا دیا جاتا ہے, نہ اسے گلی کا پتا ہوتا ہے نہ محلے کا, تو وہ کرائم پہ ویسے کنٹرول نہیں پا سکتا جیسے کراچی کا کوئی ایس ایچ او نہیں, لیکن اس کے اندر اڈاپٹ کرنے میں اسی طرح ٹائم لگ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی, لیکن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اور اس وقت جو ہے نا ہم جس طرح اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جا کر کسی نئے ملازم کو لگائیں, لیکن روٹیشن پالیسی چونکہ ایک قانون ہے اور اس کے تحت کرنا ضروری ہوتا ہے. ایسا کیوں تاثر آ رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ جو روٹیشن افسران کی ہوئے ہیں وہ سندھ سے ہوئی ہے, سندھ سے لوگ باہر گئے ہیں, اور ساتھ میں بتائے گا کیا یہ آلریڈی پلان تھا یا ان کا نام آلریڈی واز آن دا کارڈز یا ایک دم سے ڈیسائیڈ ہوا؟ دیکھیں اس میں تو مزید نام بھی ہیں ابھی جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ نام بھی, لیکن ان کے تبادلے 3rd فیز میں ہوں گے. یہ 2nd فیز ہے. پہلے فیز میں وہ 4 ہوئے, 2nd میں یہ 8 ہوئے, تو یہ 12 اب تک آپ کے ہو چکے ہیں. 3rd فیز میں آپ کے مزید ہوں گے, اس کے بعد 19 کے ہوں گے. ابھی تو ڈی آئی جیز کے ہوئے نا, اب ایس ایس پیز کے بھی ہوں گے روٹیشن پالیسی کے تحت. لیکن جو انسائڈ جو ہمارے جو سورسز ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کے اندر میجورٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی اصل کہانی ہے اور سندھ سرکار کے ساتھ اٹیچ ہے. ٹھیک ہے, اچھا ضروری نہیں ہے کہ سارے سندھ سرکار کے ساتھ اٹیچ ہے, اس میں ایسے بھی ہیں جو پولیس کے جو بالا حکام ہیں وہ ان کی آشیرواد پر کام کر رہے ہیں, کچھ ہے جو سندھ سرکار کی. لیکن یہ جتنی بھی پوسٹ ہیں کوئی ایک پوسٹ بھی اس کے اندر ایسی نہیں ہے جو وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے بغیر ان کو کہیں بھی تعینات کیا جا سکے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر کچھ اور افسران بھی جن کے ابھی تبادلے ہونے ہیں, اور وہ اتنے اہم افسران ہیں سندھ سرکار کے, اتنے لاڈلے ہیں کہ وہ آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی کی بات بھی نہیں سنتے. تو ایسے بھی یہاں پر کریکٹرز موجود ہیں. لیکن یوں جب یہ روٹیشن پالیسی کی طرح یہ تبادلے ہوں گے تو یقیناً جب نظام چینج ہوگا تو بہت بڑا فرق آئے گا. فرق اچھے وے میں آنا چاہیے, نہ کہ اس سے عوام متاثر ہو نہ کوئی کام متاثر ہو. ایک طریقے سے بہت زیادہ سفر بھی کیا ہے, تو اللہ کرے کہ جو اب ان کو فل ان کرنے کے لیے جو تبادلے ہوں وہ بھی ایسے تبادلے ہوں کہ عوام بھی ان سے کافی زیادہ خوش ہو, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم دیکھیں کہ جو عوام تک جو ہے اس کا ضرور ایک افیکٹ جانا چاہیے. بہت شکریہ جی, نذیر شاہ ہمارے ساتھ نمائندے موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے کچھ اہم تبادلوں کے حوالے سے جو کہ کیے گئے ہیں.